پہلا سوال ہے جی، کسی فرقے والے بھائی کو اگر قرآن حکیم کی توحید کی طرف بلائیں یا صحیح بخاری و مسلم سے رفع الیدین والا نماز کا طریقہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہو، ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ میرے بھائیو، یہ ہمیشہ سے ہمارے علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ ان کے جب مسلک پہ زد پڑتی ہے تو وہ کچھ شرعی حدود کے اندر انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور وہ گالیاں نکالتے ہیں، اور یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا حال نہیں ہے۔ تمام، کوئی وہابی بول دے گا، کوئی نجدی بول دے گا، کوئی گستاخ رسول بول دے گا، کوئی مشرک بول دے گا، کوئی بدعتی بول دے گا، کوئی گمراہ بول دے گا۔ یہ مختلف قسم کی ادبی گالیاں جو انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور غیر ادبی گالیاں اب تو ماشاءاللہ علماء کی زبان اتنی کھل چکی ہے کہ وہ تو ہر وہ بازاری زبان استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں جو بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان کو کوئی شرم و حیا اس حوالے سے باقی نہیں رہی ہے، الا ماشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت دے کہ وہ بچ جائیں۔ تو اس طریقے کے جو لوگ کبھی فتویٰ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی انہی کے جو فور فادرز تھے، یعنی اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ انہوں نے مجنون بھی کہا، پاگل بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، شاعر بھی کہا، ان کی بیویوں کے اوپر بھی تہمتیں لگائیں، ان کے کریکٹر کو ملائن کیا، تو ان نبیوں نے اپنی دعوت کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو آپ ان کی ان باتوں کی وجہ سے برا نہ مانیں اور دعوت کو جاری رکھیں۔ آپ کا کام صرف حق بات پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تکالیف سے گزرنا پڑا تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارے بعد میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کو، ائمہ محدثین کو بھی ان تمام تکالیف سے گزرنا پڑا ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، محمد ابن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان پہ تو رافضیت کا الزام لگا دیا گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شعر کہنا پڑا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے۔ اسماء و رجال کی تمام کتابوں میں ہمارے اہل سنت کے محدثین نے نقل کیا ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں، جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ امام شافعی کا مرتبہ دیکھیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ یہ لوگ اسی طرح ہی کریں گے، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ انہی کے ریپریزنٹیٹو تھے، انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگائے اور انہوں نے کوئی شرم و حیا نہیں کی۔ تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، تو اس میں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ بہرحال قرآن حکیم کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا جملہ کسیں تو آپ بھی اس کے مقابلے پر اتنے ہی لیول کا جملہ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آیا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ اللہ تعالیٰ نے قصاص طے کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی تمہیں بری بات کہتا ہے تو تم بھی اسی لیول کی بری بات اسے کہہ سکتے ہو، اس سے بڑھ کے نہ ہو، اسی لیول کی، یہ اجازت ہے۔ حتیٰ کہ چھٹے پارے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ تعالیٰ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں ہے، الا من ظلم، ہاں مگر جس پہ ظلم ہو جائے، اگر وہ کسی کا برا نام لے کے کسی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم ایکسیپشن دیتے ہیں، وہ بیچارہ مظلوم ہے، تو ظاہر ہے وہ اس پہ زور تو اس کا چل نہیں سکتا، تو وہ بھی اپنے اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پہ ہماری کوئی گرفت نہیں، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے۔ اس طریقے سے قرآن حکیم میں ہے کہ جو کوئی تم سے یعنی برے سلوک کرے تو اسی لیول کا تم اس سے برا سلوک کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا میں اب آپ کو سکھا سکتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کو یہ جواب سکھا سکتا ہے جس کا سینس آف ہیومر اپنا بھی ہو۔ جو آپ کو وہابی کہے نا اس کو کہیں کہ آپ بابی ہو، کیا نام بتانا ہے؟
بابی. یہ قرآن کے رول کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیول کا جواب آپ ان کو دے سکتے ہیں. انہوں نے گالی دی نا آپ کو یہ کہہ کے کہ جی وہ وہابی، تو گالی سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں کہ تم بابی ہو، یعنی بابوں کے ماننے والے. کیونکہ یہ وہابی آپ کو کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کے بزرگ بابوں سے آپ کے نظریات ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ کتاب و سنت کے نظریات ہیں جو ان کے بزرگ بابوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ان کو کہو کہ آپ تو ہمیں وہابی کہتے ہو، ہم نے اپنے آپ کو وہابی کیا، ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ محمدی جو ہم کہتے ہیں یہ فرقوں کی انٹینسٹی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی حنفی شافعی مالکی نہ کہو یار اس سے بہتر ہے محمدی کہہ لو، ورنہ محمدی بھی نبی علیہ السلام نے کہیں تعلیم نہیں فرمایا. انگریزوں نے ہمیں محمدن کا نام دیا، محمدن، یہ محمدی ہیں، اور یہ اس کے پیچھے سازش تھی کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ نبی علیہ السلام تو کوئی دین نہیں لے کے آئے. آپ علیہ السلام تو اسی توحید کی آخری کڑی ہیں جو تمام انبیاء کے ذریعے دعوت ہم تک پہنچی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یہ تمام نبی جو ہیں وہ ایک ہی دعوت توحید کے دائی ہیں، اور اسی میں آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ختم نبوت آپ پہ ہو گئی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن عیسائیوں کو چونکہ ڈر تھا تو انہوں نے ہمیں محمدن کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمدی مذہب کے اوپر ہے. حالانکہ ہم محمدی مذہب پہ نہیں ہیں. قرآن میں تو ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو ہم نبوت اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، صرف مجھے ہی ماننا شروع کر دو. وہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی عبادت کروائیں؟ اسی لیے انہوں نے اپنی نسبتیں بھی نہیں لوگوں کو بتائیں. کہا ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور وفی ھذا، اور قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو ہمارا نام تو ہے مسلم. ہم نہ وہابی ہیں، نہ ہم محمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں، نہ شافعی کہتے ہیں، نہ مالکی کہتے ہیں، نہ حنبلی کہتے ہیں، نہ حنفی کہتے ہیں. یہ آپ کو چھیڑنے کے لیے وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ آپ ہمیں وہابی کہتے ہو، تو اب ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے ہم آپ کو کہیں آپ بابی ہو، بابوں کے ماننے والے، کتاب و سنت کے ماننے. اور آپ یقین کریں یہ ٹرم آپ ذرا عام کریں، یہ سارے اپنی اپنی بلوں میں گھس جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ ان کو علم الکلام سے الزامی پھکی والا جواب اینٹی وینم دیں گے نا، جو وہابی کے آپ کو بابی، آپ اس ٹرم کو عام کریں انشاءاللہ. ہم اس کا ایک کلپ بھی چڑھانا ہے، وہابی اور بابی، تو یہ ہم دعوت عام کریں گے. آندہ سے یہ لفظ بولنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہابی تو پھر بھی کسی طریقے سے کو اللہ کی طرف نسبت چلی جاتی ہے نا. الوہاب، وہابی تو لفظ غلط ہے، وہابی ہوگا، ہاں کے اوپر شاد ہے، تو ہم تو یہ بھی نسبت لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ربانی کہیں یہ سارے معاملات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور یہ تو اللہ کی وجہ سے کہہ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں، تو محمد بن عبد الوہاب صاحب کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ جی آپ ہمیں وہابی کہتے ہو، تو اب ہمارے پاس حق ہے کہ ہم آپ کو کہیں بابی، بابوں کے ماننے والے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کو یہ وہابی کا لفظ نہیں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لو جی یہ پھر مجھ سے جواب لینا تھا تو پھر ہم نے تو پھر جواب ایسے ہی دینا تھا جو حسب حال کے اوپر بھی چل سکے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جواب. انکل جی خوش ہو گئے جی. اچھا جی، بعض فرقوں کے علماء کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو مت سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، سب کو سن لو مگر انجینئر سے بچ کے رہو، وہ دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہی کہوں گا کہ میں دور حاضر کا سب سے بڑا فتنہ اس اعتبار سے ہوں، عربی والا فتنہ آزمائش. وہ آزمائش تو ہے، جب وقت کا پیغمبر اپنے زمانے میں کافروں کے لیے آزمائش بنتا ہے، تو آج کے دور میں بھی جو پیغمبروں کی دعوت کو آگے لے کے چل رہا ہے اور ان کی دعوت کو ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا رہا ہے، وہ بھی ان کے لیے فتنہ تو بن جائے گا. تو یہ بعض فرقوں کے علماء نہیں ہیں، یہ سارے فرقوں کے علماء کا کہنا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے. اور اس کو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں. اپنی باری لے چکے ہیں، اب جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں پچ کھود دیو، کھیڈن ہی نہ دیو. انج تے نہ کرو نا اللہ دے بندے ہو، اے گھوڑا تے اے میدان اسی بھی کھیڈ رہے ہیں، تسی بھی کھیڈو، پبلک خود فیصلہ کرے گی. تو یہ پچ کھودنے والی اجازت تو ان کے پاس اب اختیار بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یوٹیوب پہ تو ان کا اختیار کوئی نہیں ہے. یوٹیوب کو بند نہیں کروا، 1.5 ارب مسلمان مل کے جو ہے وہ یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکے. تو وہاں یہ 1.5 اینٹ کی مسجدوں والے لوگ جو ہیں وہ کسی کی ویڈیوز کیا ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے نا جی. تو یوٹیوب کو ایک چینل نہیں ہزاروں چینل چل رہے ہیں. ہم تو صرف ایک دو چینل لے کے چل رہے ہیں نا. ہم سے زیادہ ویورشپ ان چینلز کی ہے جس پہ ہماری ویڈیوز چڑھ رہی ہیں, جو کوئی سعودیہ سے چل رہا ہے, کوئی امریکہ سے چل رہا ہے, جو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کن لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پاکستان میں اگر کوئی رول بھی ہوگا تو زیادہ زیادہ ہمارے تک لگ جائے گا, لیکن وہ ویڈیوز جو چڑھی ہوئی ہیں وہ تو دوسروں نے چڑھائی ہوئی ہیں. یوٹیوب پہ کوئی قدغن نہیں لگ سکتی, اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے ظاہر ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا, یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ان باتوں کے جواب کوئی نہیں ہے, ہمیں اپنی پبلک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ پبلک کی مت مار دو. اب میں کہوں گا کہ ان کے بزرگ جو اس زمانے میں تھے, انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جائے نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. تم قرآن پہ تبھی غالب آ سکتے ہو جب قرآن کی دعوت پیش کی جائے تو تم پچ کھود دو. تم نے کہا جی سننی ہی نہیں ہے, تو جو یہ بات کرے گا کہ بات سننی نہیں ہے اس کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم کے اندر, سورۃ الانعام کی غالباً 36 نمبر آیت ہے اگر میں بھول نہیں رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت زبردست آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے. ہاں 36 یہ جی سورۃ الانعام کی. انما یستجیب الذین یسمعون, حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون, اور جو مردے ہو چکے ہیں, عقل کے اندھے مردے, یہ قیامت والے دن ہی اٹھائے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو دنیا میں کہتا ہے نا بات سننی نہیں ہے, ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملی, اور جب قیامت والے دن پھر یہ کیا کہیں گے, وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. کاش دنیا میں ہم نے بات سن لی ہوتی, اپنی عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے. وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی, یہاں کہہ رہے ہیں مت سنو, وہاں کہیں گے کاش سن لی ہوتی, آج دوزخیوں میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا. فسحقا لاصحاب السعیر, لیکن آج ان دوزخیوں کے اوپر پھٹکار ہو. یہ تو تھا علمی جواب. آپ ذرا پھکی والا جواب بھی سنیں. ان سے کہیں کہ آپ ذرا ہمیں علماء حقہ کی لسٹ بنا کے دیں. ویسے تو علماء حق ہے, پنجابی میں حقہ ہوتا ہے. آپ ذرا ہمیں لسٹ بنا دیں علماء حقہ کی کہ کون سے ہیں, تو آپ کو حیرانگی ہوگی, اپنے فرقے کے علاوہ ساروں کو یہ گمراہ کہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں جناب یہ تو ساروں غلط کہندا ہے. اللہ دے بندے 99 قتل تسی بھی کیتے ہوئے نے. جب ایک فرقہ اپنے علاوہ سب کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے, تو 99 قتل تو اس نے بھی کیے ہوئے ہیں. 99 کو تو وہ بھی غلط کر رہا ہے. ہم نے کیا جرم کیا, ہم نے سینچری کر لی ہے کہ ہم نے کہا آپ بھی غلط ہیں. بس یہ ایک سٹیپ ہم نے طے کیا ہے. کیا کسی بریلوی عالم دین نے جو سکھا ہوں, جن کو مانا جاتا ہو, کبھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہاں جی ہم طائفہ منصورہ ہیں, جنتی گروہ ہم ہیں, لیکن ہمارے جو دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ بھائی ہیں یہ بھی ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے جنت میں چلے ہی جائیں گے, کیونکہ ہے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. کبھی سنا ہے یہی سٹیٹمنٹ کسی دیوبندی سے سنی ہے, کبھی کسی شیعہ سے سنی ہے کہ جی سنی ہمارے بھائی ہیں, ایک نہ ایک دن یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے, صرف کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے, مانتے کوئی نہیں ہے. ورنہ یہ لکھ کے دیں, یہ لکھ کے دے ہی نہیں سکتے. یہ ٹی وی ٹاک شوز میں آگے بات کرتے ہیں. تو ان کو کہیں کہ اچھا آپ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو نہیں سننا چاہیے, تو آپ کے کہنے پہ ہم انجینئر صاحب کو نہیں سنتے, لیکن وہ فلاں عالم صاحب تو کہتے ہیں آپ کو بھی نہیں سننا چاہیے, تو اب ہم اس عالم صاحب کی بات مان کے آپ کو سننا چھوڑ دیں؟ کہیں گے نہیں 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 نہیں. تو جو چیز آپ دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے لیے کیوں نہیں پسند کر رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں فلاں کو نہ سنیں تو باقی لوگ بھی تو کہتے ہیں. اور اگلا اینٹی وینم یہ لیں کہ اگر ایک قادیانی کہے کہ میں نے تو اپنے مربیوں سے سنا ہے کہ بھئی قادیانیوں کے علاوہ کسی کا درس نہیں سننا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے, تو اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے؟ بس باقی بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ اگر ہر فرقہ اپنے اپنی ڈے ڈینڈ کی مسجد میں اپنے آپ کو بند کر کے کہ میں نے دوسرے کی بات نہیں سننی, اس کو کبھی سمجھ آ سکتی ہے؟ تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا, اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کریں. اور ہم تو کبھی بھی رسک نہیں لیتے. میری الحمدللہ پچھلے 10 سال میں جتنی ویڈیوز ہیں, ناٹ اے سنگل ویڈیو میں آپ کو یہ بات ملے گی, بلکہ میں ہمیشہ ترغیب دلاتا ہوں کہ ساروں کی بات سنیں, اس کے بعد اینڈ پہ انجینئر صاحب کی سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے آپ کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں لوگوں کی بات سنیں, یہ کہتے ہیں اس کی نہ سنیں. تو ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا, یوٹیوب پہ پابندی نہیں لگنی,
ٹھیک ہے. وہ ہمارے آفس کے ایک کولیگ تھے, تبلیغی جماعت سے وہ تعلق رکھتے تھے, بڑے اسٹرانچ. تو ایک دن مجھے آ کے آفس میں کہتے ہیں انجینئر صاحب کل میں دیکھا اپنے منڈے نو انہیں تھوڑا کلپ لایا ہوا سی. اچھا, تو میں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو اس کی اجازت تو نہیں دینی تھی کہ ان کا بیٹا میرے درس میں آ کے میرا درس سنے. تو انجینئر صاحب نے کیا کیا, ان کے گھر کا گیٹ کھولا, ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھول کے بیڈ روم کے اوپر ان کے بچے کے ہاتھ میں جو موبائل تھا اس میں خود جا کے گھس گئے یوٹیوب کے ذریعے. اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ وہ سمندر ہے, یہ وہ سونامی ہے جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا, سوائے اس کے کہ یہ کہنا. اور یہ بات سمجھیں, یہ بھی اپنی پبلک کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے ہماری پبلک نے, ہماری کچھ 4-5 بندوں نے بات سننی ہے, دوسرے نے ان کے کہنے پہ نہیں. آپ بے فکر ہیں ان کو, یہ جب وہ کوئی دیا بجھنے لگتا ہے نا تو ایک دفعہ بھڑکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھڑک کے, ان کو پتا ہے کہ ان کا دعوت و تبلیغ کے حوالے سے آخری وقت آ چکا ہے.